اور الیکشن کے بعد عوام جو ہے اس کی یقیناً ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، بے روزگاری ہے، ہر حوالے سے، اور اس وقت جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں 9 کروڑ سے لوگ زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو ایسی رپورٹس آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے، اور پارلیمان میں آنے والی جماعتیں یا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب کے اوپر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے۔ عوام ایک سیریس ایفرٹس، ایک سیریس کوشش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے نمائندے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آج تک ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کا رونا روتے رہے ہیں، لیکن جیسے بھی الیکشن ہوئے عوام نے ووٹ دیا۔ ووٹ عوام کا تو قصور نہیں ہے ووٹ دینے میں، قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم کبھی بھی الیکشن کو آزاد خود مختار نہ بنا سکے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اب پارلیمان میں اگر ہم بیٹھے عوام کے مسائل پہ بات کرنے کی بجائے گالی گلوچ کی سیاست ہوتی رہے گی تو پھر یقیناً یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور پھر عوام سیاستدانوں کی پہلے بھی عزت کم ہوئی ہے، اور ہم اپنے ان شہداء کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے جنہوں نے جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے پھانسی کی سولی پہ بھی چڑھے اور شہادتیں بھی دیں، اور وہ کارکن جو بیچارے کوڑے بھی جنہوں نے کھائے۔ تو پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ کے خطاب کے اوپر پہلے بھی کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو سپیچ کی تھی اس کے آپ نکات دیکھ لیں۔ ہم نے پولرائزیشن کا خاتمہ، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جو عوام کے حقوق کی بات کی، عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کی، تو اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو آپ اپنی سپیچز میں کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے غیر پارلیمانی رویے جو ہیں اس سے عوام میں ایک مایوسی پھیلتی جا رہی ہے۔ ہم اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا ان قوتوں کو جو پارلیمان کو نہیں چلنے دینا چاہتے، جو ہیں تو سیاستدانوں کے لبادے میں بیٹھے ہوئے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سیاستدان نہیں ہیں۔ دوسرا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے 70% ہماری اکانومی جو ہے منسلک ہے زراعت کے اوپر، اور زراعت میں اس وقت کیونکہ سیزن ہے، فوڈ سیکورٹی بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کا، اور گندم اس کا مین ایک جز ہے۔ تو گندم کی جو پیداوار بمپر کراپس ہوئی ہیں، لیکن ہماری نگران حکومت کے دور میں جو گندم ایک بہت بڑا کرائم، ایک جرم کیا گیا کہ 35 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی گئی، جبکہ 47 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم پاسکو پروونشل گورنمنٹس کے پاس پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے اور ایک گندم امپورٹ کی۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی جب ہمارا 2008 سے 13 کا دور تھا، پہلی حکومت تھی جس میں گندم سرپلس ہوئی۔ تو اب جا کے اس کے بعد پہلے بھی مشرف دور میں بھی امپورٹ ہوتی رہی خربوں کی، پیپلز پارٹی کے بعد پھر امپورٹ ہوتی رہی، آپ باہر کے ممالک سے منگواتے رہے۔ اگر کسان نے گندم پیدا کرنی شروع کی ہے اپنے مزدور کے لیے، اپنے ہاری کے لیے، اپنے عام غیر کاشتکار طبقے کے لیے، تو یہ ہماری حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے اب پھر ہم ایک کرائسس کی طرف جائیں گے۔ آئندہ گندم لگائے گا کوئی نہیں، اگائے گا کوئی نہیں۔ تو میری حکومت پنجاب سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ایک ایک دانہ خریدیں۔ اس وقت 300 روپیہ بوری کے رشوت کے حساب سے ایک بیگ کی رشوت دی جائے، خالی بیگ دینے کی کسان کو۔ تو کسان کا قتل، معاشی قتل جو ہے، اس سے بچائیں اس کو۔ اور اگر پاکستان میں کسان بھی سڑکوں پہ آ گیا یا کسان نے بھی کاشتکاری چھوڑ دی تو یہ ملک مزید کرائسس میں چلا جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی یہ بھرپور مطالبہ کرتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی مطالبہ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسان کا، وہ سندھ کا کسان ہو، پنجاب کا ہو، کے پی کے کا ہو، بلوچستان کا ہو، کشمیر کا ہو، اس کو بچائیں۔ اور یہ آپ گندم خریدیں اور عوام کو سستا آٹا، سستی روٹی ضرور دیں، لیکن کسان کی گندم ضرور جو آپ نے قیمت مقرر کی ہے 3900، اس پہ انشور کریں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ ہم نے بے نظیر کا سپورٹ پروگرام، جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے۔ ایک ہی پاکستان میں ایسا کام ہے جس کی ساری پارٹیاں بھی تعریف کرتی ہیں اور ساری دنیا بھی تعریف کرتی ہے، لیکن ہماری لوگوں کو وہ بھی جو قسطیں ملتی ہیں، جو ٹرانچ ملتی ہے، وہ انہوں نے ایک عجیب سا سسٹم بنا دیا ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ ذلیل ہو رہتے ہیں۔ بینکس کے پاس، گورنمنٹ کے خزانے سے بینکس کے پاس تو اربوں روپیہ چلا گیا، اب وہ بینکس پیسے استعمال کرتے ہیں اور ان کی جو آگے ڈسٹریبیوشن ہے وہ اتنی فیئر نہیں ہے۔
تو میری گزارش ہے کہ غریبوں کو ہم ضرور دیں ان کو، لیکن ان کی عزت نفس کا بھی دھیان رکھیں. اور یہ اگر آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے کسی کو جیلسی ہے تو اس کے اس پاکیزہ کام کو داغدار مت ہونے دیں. یہ ہماری گزارش ہے حکومت وقت سے بھی کہ اس کے اوپر اسپیشل ایک دھیان دیا جائے اور اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور مزید تیزی کے ساتھ لوگوں کو تاکہ پیسے ملیں. دور دراز علاقوں میں جو بینکس اپنے پاس رکھتے ہیں آگے انہوں نے جو پاز بنائے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوشن جو پیسے دینے کے طریقہ کار ہے اس میں قباحت ہے، اس کو ذرا اور شفاف ہونا چاہیے. یہ بتایا کہ آپ نے چیئرمین پی ایس سی کی بات کی، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت جے یو آئی سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے اور ان کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ اور پی ایس سی کی چیئرمین شپ آفر کرنا ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں پی ایس سی کی چیئرمین شپ یا کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کوئی حکومت، دیکھیں اسپیکر نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اور اس میں جتنے بھی آپ کے پاس سیٹیں موجود ہیں چاہے حکومت کے ہیں چاہے حکومت کی اتحادی ہیں، جو حکومت اس کی اتحادیوں کو اپنے ایک کوٹا ملنا ہے، اپوزیشن کو اپنے کوٹا ملنا ہے. اپوزیشن